شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی۔ سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر ہے، اور شب قدر کی عظمت اسی سے ظاہر کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری کی پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ حمید جل جلالہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ کیا بعید کہ آج شب قدر ہو۔
شب قدر واقعی بڑی قدر والی رات. قدر مانے عزت، عظمت. اور یہ ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی تحفہ. تفسیر عزیزی میں حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، جب ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک شفقت سے بھر آیا اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی. کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، یعنی 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس میں جو کچھ عبادت کی جائے تو اس کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جیسے عبادت کی. اور یہ تو بالکل نص قطعی ہے اس پر قرآن پاک کی کہ خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. پھر اس میں مزید اس کی شان میں یہ بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تو اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے نزول فرماتے ہیں. شب قدر میں یہ فرشتے جو ہیں خصوصاً جبریل امین علیہ السلام یہ مسلمانوں میں سے جو مسلمان عبادت کرتے ہیں ان سے مصافحہ فرماتے ہیں. مصافحہ مانے ہاتھ ملانا، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. اور خدا کی قسم بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس سے معصوم فرشتوں کے آقا سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ فرمائیں. تو اس رات میں عبادت کرنے والے کی تو چاندی ہے چاندی. ایک تو یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ، اور پھر یہ کہ 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر، 1000 سے بہتر. اب کتنی بہتر ہے وہ رب جانے. اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب شاہ عرب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس مبارک رات کا لمحہ لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک قائم رہتی ہے. اور اس رات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم الشان رات صرف اور صرف اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عنایت فرمائی. اس سے پہلی امتوں کو یہ شب قدر نہیں دی گئی. تو یہ کتنی عظیم الشان رات ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں. مگر ہماری اکثریت کو شب قدر کی قدر نہیں. اور یہ رات جو تھی، یہ اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حسرت بھی سبب بنی ہے. چنانچہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا، کیونکہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی عبادتیں کی. چنانچہ روایات میں آتا ہے، بلکہ شورِ قدر کی شان نزول ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی کہ رات کو قیام، رات ساری عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے. کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے یعنی کافروں کے حوالے کر دے. چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی. دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہوئے. پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ بھلا ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے. بات رفع دفع ہو گئی. ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں پھر باندھ دے. چنانچہ ایک بار پھر موقع مل گیا. لہذا جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح آپ کو جکڑ دیا. جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ مبارک کھلی، ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی رہا ہو گئے. بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دوہرا دی کہ میں تو آزما رہی تھی. دوران گفتگو سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ اکرم جل جلالہ کا بڑا کرم ہے. اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے. مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال. چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی. اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا. آخر کار ایک بار
موقع پا کر اس بے وفا نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوؤں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی. آپ کے جو لمبے لمبے گیسو تھے 8 گیسو تھے, 8 زلفیں, اور زمین تک ان کی لمبائی تھی, ان میں ان کو کس کے باندھ دیا. یہاں کوئی یہ شاید سوچے کہ یہ کیسے ولی اللہ تھے کہ اتنے لمبے لمبے بال. حالانکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کندھوں کے نیچے, مبارک کندھوں کے نیچے بال نہیں رکھے, اور اس کی اجازت بھی نہیں. ہماری امت میں اس کی اجازت نہیں, ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں. یہ تو اگلی امت کے بزرگ تھے نا, تو اس لیے ان کی شریعت میں اجازت ظاہر ہوگی جبھی انہوں نے اتنے لمبے گیسو رکھے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب آنکھ کھلی بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے. دنیا کی ذلیل دولت کے نشے میں بدمست بے وفا بیوی نے اپنے نیک اور پارسا اور ولی شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا. کفار بداتوار نے حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک, کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی. اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت جل جلالہ کی غیرت جوش میں آئی. قہر و غضب جبار جل جلالہ نے ظالم کفار کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی جل جلالہ کی بجلی گری اور وہ بھی جل کر خاکستر ہو گئی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب ان کا ذکر خیر سنا کہ انہوں نے 1000 ماہ کی عبادت بھی کی, 1000 ماہ کی, یعنی اس حال میں عبادت کی کہ رات کو عبادت کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, قیام کرتے تھے, اور دن کو روزہ رکھتے تھے, اور پھر اس حال میں جہاد بھی کرتے تھے. پھر آپ کے ساتھ ایسا سلوک بھی کیا گیا, حالانکہ باکرامت بزرگ تھے, زنجیریں بھی توڑ دیتے تھے جھٹکے سے, مگر یسوع میں وہ راز تھا کہ وہ اس کو نہ توڑ سکیں گے. بس ان کا وقت پورا تھا, مشیت اللہ تعالیٰ کی, کہ انہوں نے بیوی پر اعتماد کر کے وہ بات بتا دی. اسی لیے ویسے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو ہر بات نہ بتائی جائے, اور جو سمجھدار لوگ ہیں ہر بات میں اس کو, عورت کو رازدار نہیں بناتے. یہاں تک بتانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے بتائیں, کیونکہ آج عورت محبت کرتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ آخر تک اسی طرح محبت کرتی رہے. نادانی میں, بول پن میں بھی وہ راز فاش کر سکتی ہے, لیکن ہر عورت ایسی نہیں ہوتی. بہرحال تو وہ تو تھی ہی کم وقت بے وفا جو بک گئی تھی, اور دولت کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے ایسے ولی شوہر کی اس نے قدر نہیں کی. کرامتیں دیکھ کر بھی بد نصیب اندھی کے اندھی رہی. زنجیریں انہوں نے توڑ دی, رسیاں توڑ دی, پھر بھی اس کی عقل نے کام نہیں کیا کہ ایسا با کرامت شوہر کس کو ملے گا. خدمت کر کے اپنی ابدی سعادت کی صورت بناتی نہیں, نے پیسوں کی خاطر اپنے شوہر کو داؤ پہ لگا دیا. تو اس کا جب سنا کہ یہ اتنی عبادتیں کی 1000 مہینے تک, 83 سال 4 مہینے تک عبادت کی اور جہاد کیا اور مظلومانہ شہادت پائی, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حسرت ہوئی کہ ہمیں تو نہ اتنی عمریں ملیں گی, مل سکتی, کیونکہ عام طور پہ یہ اس امت کی عمریں جو ہے 60 اور 70 سال کے درمیان رکھی گئی. ٹھیک ہے, کوئی جوانی میں بھی چلا جاتا ہے, تو کوئی زیادہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے, لیکن 60 اور 70 کے درمیان اکثریت. تو پھر 83 سال 4 مہینے کی عبادت,
اچھا چلو 100 سال کی بھی عمر ہو گئی کسی کی، تب بھی 83 سال اور 4 ماہ مسلسل عبادت، یہ کس طرح ہو سکے؟ امور خانہ داری بھی تو نبھانے ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، روزگار کے بھی مسائل ہوتے ہیں، آدمی بیمار بھی ہوتا ہے، تو ہر وقت وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو عبادت کے شائقین تھے، ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ ہمیں تو یہ سن لیا تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہہ دیں گے، جوش آ جائے گا تو نعرہ لگا لیں گے، اور اپنے کو آتا کیا؟ تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دی کہ سرکار ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی جانب سے سورۃ القدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ مت ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اس میں یہ نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ عبادت کی، لیکن یہاں 1000 ماہ سے بھی بہتر۔ تو خدا کی قسم ہم کیسے نصیب والے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ہم کو تو بغیر مانگے ملا نا، ہم نے کون سا مطالبہ کیا تھا، اور یہ اس طرح کے واقعات سن کر ہم نے کون سا تڑپنا ہے، رونا ہے کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو اتنی فضیلت حاصل ہو گئی اور ایسے ایسے اس میں ولی ہوئے، اور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، ہم کہاں ایسی عبادت کر سکتے ہیں، ہم کو کون سی حسرت ہوئی ہے، ہم نے کون سی اس کے لیے جد و جہد کی ہے۔ ہم کو تو سچی بات ہے کہ وہ گھر بیٹھے یہ نعمت مل گئی لیلۃ القدر کی، افسوس پھر بھی شب قدر کی قدر ہم کو نہیں ہے۔ ایک صحابہ کرام علیہ رضوان تھے کہ ان کی حسرت پر ہم لوگوں کو بغیر خواہش کے اتنا بڑا انعام مل گیا شب قدر کا، دیکھو ان کی خواہش پر ملا نا، ہم نے تو خواہش نہیں کی، ہماری تو ایسی سوچ ہی کا ہے کہ ہم کسی بزرگ کی عبادت کے تذکرے سنیں تو ہم کیا کرتے ہیں، عبادت کے تذکرے سنتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اس کے سوا اپنے کو کچھ آتا تو ہے نہیں، چلو خوش تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں سے کوئی عبرت کے مدنی پھول چننے کی سعادت کب ملی، ہم نے کب سوچا کہ انہوں نے یہ عبادت کی تو یہ واقعہ صرف داد اور تحسین کے نعرے بلند کرنے کے لیے سننا سنانا ہے، یا اس سے کچھ اپنے لیے بھی سامان عبرت حاصل کرنا ہے کہ ان بزرگوں نے اتنی اتنی عبادتیں کی تو ہمیں بھی اس سے عبادت کا شوق بڑھانا ہے، یا خالی مطلب یعنی کہ جھوم کر اور گھوم کر بس وہ سبحان اللہ کہہ کر بھلا دینا۔ ہماری حالت تو یہی ہے، یہ بھی سبحان اللہ کہنا بھی نصیب ہوا تو ہوا، ورنہ زبان اس کے لیے بھی نہیں کھلتی کہ ہم سبحان اللہ بھی کہہ پائیں، زبان پر گرے لگ جاتی ہے، فالتو باتیں ساری، یعنی کہ وہ سارا وقت پڑا اس کے لیے، لیکن ہمیں مطلب یعنی اس کی توفیق نہیں کہ اس سے کوئی اپنے لیے در سے عبرت حاصل کرے،
الا ماشاء اللہ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے درس عبرت حاصل کرتے ہوں۔ تو ہم لوگ کیسے نصیب والے ہیں کہ بغیر خواہش کے ایسی رات ملی، اور وہ بھی ہر سال مل رہی ہے، سال میں ایک بار ملتی ہے، کہ سال میں ایک بار اس شب قدر کو ہم عبادت کر لیں تو جناب والا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ کا ثواب پالیں۔ ہمیں توفیق کا، ہماری تو حالت یقین مانے یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے کہ آج شب قدر ہے، یقینی طور پر بھی کوئی بتا دے بالفرض کہ آج شب قدر ہے، اپنے سے کچھ بھی نہیں ہونا نا۔ ہماری تو حالت یہی ہے کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب ہے۔ حالانکہ شب قدر جو ہے اس کا یقینی طور پر ہمیں پتہ چلتا نہیں، شب قدر پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار والا تبار باذن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر انوار میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7 راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری رات میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ تو یہ علامات آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ شب قدر کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے، چاہے وہ 30ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس میں ہزارہ حکمتیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت میں اس رات کو گزارے، کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ اسی حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات جو ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں
سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے. نیز انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی بقیہ ہر چیز اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے. اس ضمن میں ایک بڑی ایمان افروز حکایت حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کی ہے. حضرت سیدنا عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا. میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے. حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا، وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کی، میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اب کی بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا. تو جب رمضان المبارک کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ یا سیدی، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. تو یہ علامات شب قدر کی. تو مجھے اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہا اعتکاف کرنے والے سائیں بھائی نیز آج جمعرات ہیں، اس لیے مزید جو اجتماع کے لیے سائیں بھائی تشریف لائیں وہ بھی. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں عیسائی بھائی سن رہے ہوں، عیسائی بہنیں سن رہی ہوں، ان سب کو الحمدللہ یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے. معلوم تھا تو تازہ ہو گئی یہ باتیں کہ بہت اہمیت ہے، اور اس کی علامات بھی الحمدللہ بیان کی گئی ہیں. مدینہ حضور، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح جن و انس کے علاوہ چیزیں یہ سجدے میں گر جاتی ہیں. یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ آنکھ والا تیرے جوبد کا تماشا دیکھے. آپ لوگ ایسے خوش ہو گئے کہ سارے آنکھ والے بیٹھے. دیوانوں، کس کے پاس آنکھ ہے شب قدر دیکھنے کی؟ آپ تو ایسے خوش ہو گئے جیسے کہ سب کے پاس آنکھ ہے اور سب پہنچے ہوئے آنکھ والے. کیا آنکھ والا؟ میرا شعر تو سمجھو یار. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے. تو ہمارے پاس بولے والے دیوانوں وہ آنکھ کہاں ہے کہ ہم بھی لیلۃ القدر کی علامات اور یہ عظیم الشان کرامات اس کی دیکھ سکیں؟ اپنے پاس آنکھ نہیں. ہم تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس معاملے میں اندھے ہیں، نظر نہیں آتا. تو علامات تو اس کی کئی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس ضمن میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامات سے. اسے تو وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی دل کی نظر. ایک تو ہوتی بصارت، دونوں میں صاد ہے. بصارت مانے آنکھوں کی نظر. تو اپنے پاس چلو بصارت تو سلامت ہے، بعضوں کو تو اس سے بھی محرومی ہے. اور جس کو بصارت سے محرومی ہو یہ ضروری نہیں کہ بصیرت سے بھی محروم ہو. بصیرت مانے دل کی آنکھ، بصارت مانے ظاہری نظر، بصیرت مانے دل کی نظر. تو جس کی بصارت زائل ہو گئی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بصیرت سے محروم ہو سکتا ہے اس کی دل کی آنکھ روشن ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ کسی نے کہا ہے نا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. یعنی میری ظاہری آنکھیں تو روشن نہیں ہے، میں نابینا ہوں. خیر میں نابینا ہوں تو کیا ہوا، میرے دل کی آنکھ تو سلامت ہے.
بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ اگرچہ میں نابینا ہوں مگر میں نے بغیر آنکھوں کے مدینہ دیکھا ہے۔ کہ شاعر یہ کہتا ہے، یوں تو مجھے بہت نابیناؤں سے واسطہ پڑا ہے جو بولتے ہیں کہ دعا کر دو کہ ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں، لیکن ایک بار میرے پاس ایک نابینا آیا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے یہ ظاہری آنکھیں، بھلے میں نابینا ہوں، کوئی ایسی دعا کر دو کہ میرے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ اب دیکھو یہ اس کی بھی مدنی سوچ تھی، بہرحال یہ کہ دل کی آنکھیں کھلنا یہ تو ظاہر کرامات سے ہے، بصیرت۔ تو جس کو بصیرت، جس کی سلامت ہے، لیلۃ القدر کی علامت وہی دیکھ سکتا ہے، باقی ہم ظاہر بین نگاہوں سے یہ نظر نہیں آ سکتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، سنا ہے کہ شب قدر سارا سال ہی گھومتی رہتی ہے۔ اس وقت ہزارہ معتکفین کے علاوہ مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں میں لوگ آپ کا بیان سن کر مستفید ہو رہے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرما دیجیے کہ یہ سارا سال گھومنے کے باوجود ہم شب قدر کو کسی انداز میں پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا جذبہ ہے، تو یہ تو ہے واقعی کہ ایسی روایات ہیں کہ شب قدر سارا ہی سال گھومتی رہتی ہے، یعنی کہ بے شک یہ روایت بھی ہے اپنی جگہ پر کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے اور تاخراتوں میں ہوتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ شب قدر 30ویں رات بھی ہو سکتی ہے، جیسے 29 کا چاند نہ ہوا 30ویں شب آ گئی تو وہ آخری رات ہی لیلۃ القدر ہو جائے۔ بعضوں کے نزدیک 15ویں شب برات جو ہوتی ہے نا شعبان المعظم کی، وہ شب قدر ہے۔ تو یہ کہ بعضوں کے نزدیک ہے کہ پورے سال میں کسی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو اسی بھی رات، جیسا کہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، تو کبھی 27ویں، اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہوتی ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اس کا دن معین ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی، ایک ہی دن مخصوص ہے، قیامت تک یہ بدلے گا نہیں دن، امام شافعی کے نزدیک، مگر یہ نہیں لکھا کہ وہ رات کون سی ہے۔ البتہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں 2 قول منقول ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر رمضان المبارک ہی میں ہے لیکن کوئی رات اس کی طے نہیں، یہ پورے رمضان میں کسی بھی رات ہے اور کوئی مخصوص رات نہیں، جبکہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہما کے نزدیک رمضان المبارک کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ نمبر 2، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ تو ایک اور بھی سن لیجیے، بعض بزرگوں نے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے
کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز وجل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو۔ پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ تو اس بار منگل کو پہلا روزہ ہوا تو شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجربے کے مطابق 27ویں شب لیلۃ القدر۔ لیکن دیکھیے اس سے دوسری روایت کی صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، اس کی وجہ کہ وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوا تو انہوں نے جتنی زندگی گزاری 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی زندگی گزاری اس میں لیلۃ القدر انہوں نے ان 10 دنوں میں گھومتے پایا۔ تو یہ ضروری تو نہیں نا کہ ان سے پہلے بھی یہی راتیں اس طرح لیلۃ القدر ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ان کے وصال کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ہے تو معاملہ تو حال تو مستور ہے، پردہ کہ لیلۃ القدر سارے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، یہ بہرحال اقوال ہے۔ اب اس کو ہم کیسے پائیں؟ ہمیں تو علامات سے نظر نہیں آتی۔ تو غرائب القرآن صفحہ 187 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رات میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ کاش ہر رات یہ دعا پڑھنا نصیب ہو جایا کرے۔ دعا کون سی تو سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ دعا 3 مرتبہ جو ہر رات پڑھ لیا کرے تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا ہم آج کی رات تو پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا سیدی یہ دعا جو آپ نے پڑھائی الحمدللہ آج تو ہم پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر کوئی مدنی چینل پہ جو سامعین موجود ہیں، ناظرین ہیں اور دیگر معتکفین اس کو یاد کر کے ہر رات پڑھنا چاہیں
تو یہ کس کتاب میں درج ہے، کس صفحے پر ہے؟ یہ اگر ارشاد فرما دے تو نمازش ہو. فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان میں جو لیلۃ القدر کا حصہ ہے اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو فیضان سنت جلد اول اگر آپ کے یہاں نہیں ملتی، جہاں مدنی چینل پتہ نہیں کہاں کا بیچارے دیکھ رہے ہوں گے عیسائی بھائی اور عیسائی بہنیں، تو وہاں ہو سکتا ہے نہ ملتی ہو ان کو. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، آپ کی ویب سائٹ اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی ساری کتابیں، رسالے، ساری کیسیڈیں، سی ڈیز، وی سی ڈی سب الحمدللہ اس میں دستیاب ہیں. تو ہماری ویب سائٹ سے آپ یہ دعا حاصل کر سکتے ہیں لیلۃ القدر کے باب میں. اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی حدیث شریف کی مشہور ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ جب اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ سر وہ تو ولیہ تو کیا صحابیہ تھی، اور صحابی اور صحابیہ تو ولیہ اور ولیات سے افضل ہوتے. تو بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوا کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے. کتنی پیاری دعا، کتنی جامع دعا. یہ دعا بھی فیضان لیلۃ القدر جو کہ فیضان رمضان میں، فیضان رمضان فیضان سنت جلد اول میں یہ دعا بھی اس میں موجود ہے. تو اگر یاد آئے تو یہ راتوں کو یہ دعائیں پڑھ لی جائیں. کیا وقت لگے گا؟ اب یہ کہ اس وقت بھلے یاد نہیں ہے تو تھوڑا زبان پر ہو سکتا ہے بھاری پڑھیں، لیکن جب بار بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گی، پھر تو اور بھی آسان ہو جائے گا. اور زیادہ الفاظ بھی ان میں نہیں، بس توفیق مل جائے، لیلۃ القدر کی حقیقت میں قدر ہو جائے. اور کسی نے کہا بھی، مقولہ بھی ہے، اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است. کہ اگر تو قدر کرنے والا ہے تو تیرے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے. اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے، قدر نصیب کر دے. تو رضا الہی عز و جل کے خواہش مندو، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے. ہر رات کے اندر 2 نمازیں، فرض نمازیں 2 آتی ہیں. شاید آپ سوچتے ہو کہ رات میں 2 نمازیں کیا آتی ہے، عشاء کی ایک ہی تو آتی ہے. تو یہ مغرب کی جو نماز ہے نا، یہ بھی رات، ان معنوں کا رات ہے کہ سورج غروب ہونے سے تو رات کہلاتی ہے غروب ہونے کے بعد. تو خصوصاً یہ 2 نمازیں، یہ تو 5 نمازیں باجماعت پڑھنی ہے، خصوصاً یہ 2 نمازوں کی جماعت کا اگر خوب اہتمام کر لیں تو اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے. بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء و فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجیے. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث اور مزید الجامع الصغیر کی حدیث ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تحقیق اس نے
ليلة القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا. سبحان اللہ. تو چلیے جھٹپٹ نیت تو کر لیجئے, ثواب شروع کروا دیجئے, نیت کا تو کر لیجئے. کب انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے, جب تک کوئی شرعی مجبوری نہیں ہوگی, ہم عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کیا کریں گے. مغرب کی جماعت بھی نہیں چھوڑا کریں گے. پانچوں نمازیں انشاءاللہ با جماعت ادا کریں گے. تو آپ اگر کوشش کرو گے نا تو جماعت نہیں جائے گی. اب دیکھو یار, ہماری سستی اتنی زیادہ ہے کہ اب ہزاروں معتکفین ہیں. تو ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ آدمی وضو کا ذرا خیال رکھے اور جلدی جلدی وضو کی ترکیب بنا لے تاکہ جماعت مل جائے. لیکن بعض اسلام بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس آخری وقت میں وضو کے لیے اٹھیں گے, وضو بھی نہیں بلکہ پہلے استنجا خانے جائیں گے, پھر وضو کریں گے. تو جماعت ملی تو کیا, نہیں ملی تو کیا, مل گئی تو خوشی نہیں ہے, نہ ملی تو غم نہیں ہے. ہماری حالت بڑی عجیب ہے. حالانکہ ایک بزرگ کی جماعت نکل گئی, ایک بزرگ کی ایک جماعت نکل گئی. پہلے جماعت نکلنا بہت معیوم تھا. تو ایک دوسرے بزرگ ان کے پاس آئے اور اظہار افسوس کیا کہ افسوس آپ کی آج جماعت نکل گئی. نہ تعزیت کرنا کہتے ہیں نا اس کو, تعزیت. تو جن کی جماعت نکل گئی تھی وہ فرمانے لگے کہ بس آج کل تو بابا آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کے نقصان کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے کہ میرا اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوا کہ میری جماعت نکل گئی اور کسی نے میری تعزیت نہیں کی, میری غمخواری نہیں کی. ایک آپ آئے. اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا, جو کہ دنیا کا نقصان ہے, میرا اگر بچہ فوت ہو جاتا تو شاید 10,000 آدمی دوڑ پڑتے میری تعزیت کے لیے اور مجھے تسلیاں دیتے. کیسی مدنی سوچتی ہے آج ہم میں یہ سوچ, تصور بھی نہیں ہے. تصور نماز قضا ہو جائے تو کس نے اپنے کو پوچھنا ہے کہ بھائی نماز قضا ہو گئی. جماعت گئی تو ہمیں کوئی رنج نہیں, نماز قضا ہو گئی تو کون سا رنج ہوتا ہے, کہاں رنج ہوتا ہے. یہ غالب اکثریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی کب ہے, رنج ہوتا تو پڑھتے ہیں نا. تو مسجدیں بھی شاید ہم کو کم پڑ جاتی. تو جب سارے ہی نماز پڑھتے تو ہم دھڑا دھڑ مسجدیں بناتے. اپنی دعوت اسلامی کی مجلس تو ہے نا مسجدیں بنانے والی, مسجد خدام المساجد, اس کی توسیع کر دیتے ہیں. آپ میں سے مزید اراکین اپنے چن لیں گے, اس میں سے خوب مسجدیں بنائیں گے. آپ نمازی بناؤ, سب نیتیں کرو, کتنے نمازی بناؤ گے. ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ بے نمازیوں کو, تو میرے کو ہدف لیں کہ آپ آئندہ سال تک اس ماہ رمضان سے لے کر آئندہ رمضان المبارک تک کتنے مسلمانوں کو جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بناؤ گے. بالفرض اگر آپ کی امی نہیں پڑھتی تو ان کو نمازی بناؤ, ابو نہیں پڑھتے تو ان کو نمازی بناؤ. دیکھو نمازی بنانے کا بھی ہو ٹیکٹ آنا چاہیے, طریقہ معلوم ہونا چاہیے. خالی جھاڑنے سے اور ٹون کرنے سے, تنقید کرنے سے نمازی بننا مشکل ہے. تو بہرحال یہ کہ باجی نماز نہیں پڑھتی اس کو بھی راضی کرو, بھیا نماز نہیں پڑھتے تو اس کو بھی مسجد کا دروازہ بتاؤ. دوست, احباب, پڑوسی, دکان میں جو ساتھ نوکر کام کرتے ہیں وہ, آپ اگر سیٹ صاحب ہیں تو اپنے ملازم کو نماز کی تلقین کریں. ان بے وقوف یا بد نصیب سیٹھوں سے نہ بنے کہ ابھی کام بہت ہے قضا کر کے نماز پڑھ لینا. ایسے بھی تو سیٹ پائے جاتے ہیں نا, چل ٹھیک ہے جماعت کے بعد نماز پڑھ لینا, ابھی گاہک بہت آ رہے ہیں اس وقت کام کے ٹائم پر کا, تم جب دیکھو مسجد میں چلے جاتے ہو. تو ایسا سیٹ اپنے کو چلے بھی نہیں ہے. ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ اور کوئی مجبوری نہ ہوتے ہوئے, مسجد بھی ہے, سب کچھ ہے, امام ایسا ہے کہ جس کے پیچھے اپنے نماز پڑھ لیں گے, تو اب کوئی شرعی اور مجبوری نہیں ہے. تو صرف نوکری بچانے کے لیے جماعت ترک کرنا گناہ ہے, جائز نہیں. ایسی نوکری کو ایک لات نہیں 2 لاتے ہیں, آہستہ نہیں کس کے مار دو. روزی دینا اس سڑے ہوئے سیٹ کے ہاتھ میں جو نماز نہیں پڑھنے دیتا, اس کے ہاتھ میں کیا روزی دینا.
آپ تو کہتے ہیں نا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ رازقین میں سے بہتر رزاق ہے، تو یقیناً روزی وہ دے رہا ہے، یہ کیا دے گا؟ یہ تو منہ کا نوالا چھین لے گا، ایسا مفاد پرست ہے کہ ہم کو اللہ کی نماز نہیں پڑھنے دیتا، اللہ کی نماز پڑھنے جاتے تو کڑکڑ کرتا ہے، ایسا سیٹ اپنے کو نہ چلے۔ دو نوالے کم کھاؤ بھلے کم تنخواہ ملتی ہو، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز کی کوئی تنخواہ نہیں ملے گی مگر انعام ایسا ملے گا کہ دنیا کی ساری تنخواہیں ایک طرف اور جنت کی نعمتیں ایک طرف، تو اتنا بڑا انعام ملے گا، اس کو ہم تنخواہ تھوڑی کہیں گے، تو کرم سے ملے گا اپنے کو، رب الاکرم کے جل جلالہ جاری رہے گا فیضان نماز، فیضان با جماعت نماز۔ اسلامی بہنیں بولیں گی ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کوئی بات نہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھیں بھی نہیں، آپ اپنے گھر میں پڑھیں باہر نماز۔ اور جو اسلامی بھائی واقعی جس کی شرعی مجبوری ہے تو وہ بھی اپنے گھر میں پڑھ لے نماز، مگر پڑھے۔ اور جس کو شرعی مجبوری نہیں ہے وہ ہر صورت میں با جماعت نماز، وہ بھی گھر میں جماعت کر کے نہیں، مسجد میں۔ ایسا نہ ہو کہ ولیمے میں گئے اور عمدہ غذاؤں کے سامنے آئے تو صاحب جماعت چھوڑ دی، یا آپ نے 11ویں شریف کی نیاز کی اور ایسے وقت کی کہ نماز کا وقت آ گیا، تو اب صاحب وہ 11ویں شریف کی نیاز بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہے تو ثواب کا کام، لیکن نماز کا ٹائم آیا تو مہمانوں کو ساتھ لے کر مسجد میں۔ اگر آپ نے اپنی اس نیاز کی خاطر جماعت چھوڑ دی تو آپ گناہ گار ہو، تو چاہے نیاز ہو، چاہے لنگر ہو، چاہے شادی ہو، چاہے میت ہو، کچھ بھی ہو، نماز نہیں چھوڑنی اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری ماں کا میں ایک بیٹا رہ گیا تھا، میں ایک ہی بیٹا، بڑا بھائی تو کبھی کا فوت ہو گیا نا، ماں زندہ تھی۔ اب میری ماں نے جب دم توڑا، شب جمعہ تھی، رات کو میری ماں نے 10:15 بجے دم توڑا، تو جو مجھ پر بیتی وہ میرا دل جانتا ہے، میری ماں تھی، میں اس کا ایک بیٹا تھا، تو خیر بہنیں بھی ہیں لیکن مرد تو ایک ہی، اور میں بھی اس وقت میرا بھی لڑک پن تھا، ظاہر ہے کہ اب جو عمر ہے اس میں فرق، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں بہت رویا، مجھے بہت صدمہ تھا میری ماں کی جدائی کا۔ لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنی ماں کی لاش گھر میں چھوڑ کر اپنی مسجد میں گیا، میری امامت تھی، مجھ پر کوئی سختی نہیں تھی، میں چھٹیاں کروں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو میں اپنی مسجد میں گیا، میں نے فجر کی نماز پڑھی نہیں بلکہ الحمدللہ روتے روتے پڑھائی، کہ میں غمزدہ تھا اور میں نے پڑھائی۔ یہ آپ کی ترغیب کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تو دین کا ایک ادنا خادم ہوں، میں سنتوں کا مبلغ ہوں، مجھے تو مسجدیں بھرنی ہیں، جو اس ٹائم ہے مسجدیں بھرتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، دوسروں کو سنتیں سکھاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، دھوم دھام سے مدنی انعامات پر عمل کر کے اس کے فکر مدینہ کے ذریعے وہ رسالے پور کر کے جمع کرواتے ہیں، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ باقی میں زمانہ دیکھا ہوا آدمی ہوں، بہت تجربہ کار ہوں، اور زبانی جمع خرچ بہت سنا ہے، دیکھا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے۔ مجھے یہ جوشیلے نعرے اپنی جگہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آدمی مسکراتا ہے، لیکن مجھے تو مدنی کام چاہیے، کیونکہ میرا نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، تو واقعی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی لگام دعوت اسلامی کو دے دیجیے، جس کھونٹے سے آپ کو باندھ دیں، جو ذمہ داری کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اپنے ذمہ داروں سے صلاحیت مانگ کر لے لیں کہ بھائی میں ذیلی حلقہ سنبھال سکتا ہوں، اگر ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش تو مجھے دے دیجیے۔ مجھے قافلوں کا بڑا جذبہ ہے، مجھے قافلے کا کوئی ذمہ دار اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں بنایا نگران نے تو اس پر بدگمانی نہیں کریں کہ اس نے میرا دل توڑ دیا، ٹھیک ہے، گنجائش نہیں ہے،
یا آپ اپنے طور پر جوش میں، وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے، وہ آپ کو جانتا ہے کہ سوڈا واٹر کا جوش ہے آپ کا، ابھی جوش میں آ کر لے لو گے، پھر نگران آپ کو کہاں ڈھونڈے گا، یہ گیا کا، یہ بھی ہوتا ہے نا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جوشیلے ہوتے ہیں، یا جو بھی حکمت ہو یا اس کے پاس گنجائش ہی نہ ہو دوسرے صحیح بھائی موجود ہو اس ذمہ داری پر، تو کسی کو معزول کر کے تو آپ کو نہیں لیں گے. تو اس لیے بالکل برا نہ مانے، اس کو یہ بس آفر کر دیں کہ اگر کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی ابھی تو درس دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کو میں درس سننے کی ذمہ داری دیتا ہوں، تو درس سننے کی ذمہ داری کے لیے کسی عہدے کی ضرورت ہی نہیں نا. یہ عہدہ تو کروڑوں اربوں کو مل سکتا ہے. چلیے تو آج سر دست مجھ سے ذمہ داری قبول فرما لیں آپ کہ روزانہ 2 درس دیں یا سنیں. کہ دینے کے لیے تو ایک درس دینا آنا چاہیے، سننے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھ کے سن لیا کریں. ایک گھر، یہ 2 میں سے دیکھو ایک گھر درس ضروری ہے. آپ گھر کو مت بھولا کریں. ہم لوگ سب کے سامنے بڑے با اخلاق اور بزرگ ہوتے ہیں اور لوگ ہم کو مطلب انہیں دور سے دیکھ کر سلام کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں اخلاق بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ بھلی، اور ایسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. یہاں ایک تعداد جو ٹھنڈا کھانا کھا رہی ہوگی، ہزاروں موتقبین کہاں گرم ملے گا. گرم ہوتی ہے دیکھ کے اندر کھانا گرم ہے، لیکن اتنے تھالے جب بھرے جائیں گے تو آٹومیٹک ٹھنڈا ہو ہی جائے گا. تو سب چپ چاپ شرافت سے کھا لیتے ہیں. گھر میں جا کر اگر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تو امی پر حکم چلایا گرم کر دے، کر دیجئے بھی نہیں، کر دیجئے. یہ تو دوست کو بولتے ہیں اپنے. آپ خیریت سے ہیں؟ امی کو، امی تیری طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی زبان کاٹ کر پھینک دینی چاہیے آپ کو کہ امی کو تو بول کر آپ بات کرتے ہیں، ابو کو جھاڑ کے بات کرتے ہیں. اور اپنے دوست کو یا ایک عام آدمی کو جس سے آپ کا واقعی کوئی خاص مفاد بھی نہیں ہے. امی سے تو بہت بڑا مفاد ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے، وہ تو آپ کے بہت بڑے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے کہ رحمت کی نظر اگر آپ ایک ڈال دو اپنی ماں پر تو مقبول حج کا ثواب پاؤ. یہ تو حدیث شریف سے مضمون ہے نا. اگر روزانہ 100 مرتبہ آپ دیکھ لو اپنی امی کو شفقت کی نظر سے، رحمت کی نظر سے، ہمدردی کی نظر سے، محبت کی نظر سے، تو 100 حج کا ثواب. حج بھی مقبول، حج مبرور. ایسی امی، اور اس کی نافرمانی دوزخ میں پہنچا دے. ایسی امی، اس کو تو تکار اور ڈانٹ ٹپٹ اور جھاڑ جھپٹ، اور دوستوں کے سامنے ہم جیسا کوئی مجسم اخلاق نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دوستوں کے سامنے اخلاق اچھے ہوں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن امی کے سامنے بھی تو ہونا، ابو کے ساتھ بھی تو با اخلاق ہونا، بھائی بہن سب کے سامنے ہونا. ٹھیک ہے اگر گھر میں نماز نہیں پڑھتے خدا نہ خواستہ اور گناہوں کا سلسلہ ہے بھی، تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کس نے دیا ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے مارو زبان کے؟ آپ ان سے پیار کرو، نرمی کرو، تو انشاءاللہ یہ بھی ترکیب میں آ جائیں گے کہ میرا بیٹا پہلے تو واقعی بڑا بدتمیز تھا، لیکن یہ جب سے دعوت اسلامی میں گیا ہے ہرے امام والوں کے ساتھ، تو پہلے تو تکار سے بات کرتا تھا، اب آپ جناب سے بات کرتا ہے. پہلے عید کی نماز کے بعد بھی میرے ہاتھ نہیں چومتا تھا، اب تو روزانہ آ کر ہاتھ بھی چومتا اور پاؤں بھی چومتا ہے. ہاں در مختار کے حوالے سے بہار شریف میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. چوکھٹ مانے دروازہ، جنت کے دروازے کو چوما. تو جب جنت کے دروازے کو چومیں گے تو اللہ کی رحمت سے کھل بھی تو سکتا ہے. جب کھلے گا تو انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں داخلہ بھی تو مل سکتا ہے. تو جنت کا دروازہ تو روز چومنا ہے آپ کو. تو جن جن کی ماں زندہ ہے وہ نیت کا اظہار کریں کہ حتی الامکان روزانہ ماں کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. جی جن کی زندہ نہیں ہے وہ امی کو خوب ایصال ثواب کریں، دھوم دھام سے ایصال ثواب کریں. جن کی امی زندہ نہیں ہے خوب ایصال ثواب کریں گے دھوم دھام کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ مزید خوش ہو جائیں گے آپ سے. ان کی قبر پر حاضری دیں، ایصال ثواب کریں. وہ بیٹھے ذرا ایسے، وہ رومال جیب سے نکالا، یوں باندھا، باندھنا بھی نہیں آتا، خالی رکھ دیا اور آدھی منٹ فاتحہ پڑھا، فوراً رومال اتارا جیب میں ڈالا، یہ جاؤ نہیں. تھوڑی دیر بیٹھے ہو، کچھ پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں،
درود پاک پڑھیں، اس لیے کہ یہ قاعدہ یاد رکھیں، حدیثوں سے مستفاد ہے کہ جس سے زندگی میں انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس سے محبت ہوتی ہے. تو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، تو اب ماں دنیا سے چلی گئی، تو اب جب بیٹا قبر پر جائے گا نا، ماں جب بیٹے کو دیکھتی ہو، ماں دیکھے گی تو اس کو یہ چاہے گی کہ یہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ رکے. اس کو انس حاصل ہوتا ہے، اس سے کمپنی گویا اپنے اس میں کہتے ہیں نا، تو محبت حاصل ہوتی ہے کہ انس حاصل ہوتا ہے، اس کی وحشت دور ہوتی ہے. تو کچھ وہاں ماں کے پاس بیٹھ جایا کرے، مگر دوسروں کی قبر پہ چڑھ کے مت بیٹھ جانا. اگر قبریں ہوں اور ماں کی قبر تک پہنچنا دشوار ہے تو پھر ٹھیک ہے، جتنی جہاں جگہ ملے دور، بھلے وہاں کچھ دیر بیٹھے آپ پڑھیں گے اور ایصال ثواب کریں گے، انشاءاللہ آپ کو تو ثواب ملنا ہی ہے، آپ کی ماں کا بھی تو انشاءاللہ اس میں بھلا ہے. تو اب بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ گھر میں نمازی بنانے اپنے کو، اب آپ ان کا گھر میں اخلاق درست نہیں ہے تو پھر اثر نہیں پڑے گا. تو اب آپ جب جا کے ماں کے قدم چومیں گے نا، اعتکاف سے پہلے بالفرض نہیں چومے تھے، اور جاتے ہی جب ایک تو ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کرنا ہے ماں باپ کی اجازت سے، اور اگر ان کا واقعی ان کا دل دکھتا ہے تو ہم کو قافلہ نہیں چاہیے، آپ گھر چلے جانا. ماں باپ کا دل نہ دکھتا، وہ آپ کو اجازت دے رہے اور وہ خوش ہے، تو پھر آپ مدنی قافلوں میں یقیناً سفر کریں. آپ خیر، تو جب بھی گھر پہنچے اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد، تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے السلام علیکم. تو یہ گھر والوں کے لیے شاید نیا کام ہوگا، نئی چیز ہوگی کہ یہ پہلے تو جب آتا تھا تو ایک طرف وہ جوتے یوں پھینکتے ہیں، ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا، ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا، بعض ایسے بھی من چلے ہوتے، چپل یوں اچھال دیا اور چلتے چلتے وہ باجی کو دھول ماری پیٹھ پہ، بھائی کو چیٹی ماری. یہ میں نے زمانہ دیکھا ہوا، اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ شاید ایسے کرتے ہوں گے، یہ عمر کے حساب سے ایسا بھی ہوتا ہوگا. اس طرح جب جاؤ گے تو آپ کے اعتکاف کا کوئی امپریشن نہیں پڑے گا. نہ آپ نگاہیں نیچی کیے، جب گھر داخل ہوں گے تو آپ نے کہنا ہے السلام علیکم. امی کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ابو بھی جھٹکا کھا جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایسا تبدیل ہو گیا کہ آنکھیں نہیں اٹھا رہا. تو السلام علیکم کہہ کر فوراً ماں کے ہاتھ چومنے اور پھر قدم چومنے، پھر باپ کے ہاتھ چومنے اور باپ کے قدم چومنے. اب یہ حیران ہو جائیں گے، ہٹائیں گے، آپ کو نہیں چومنے دیں گے پاؤں، مگر کوشش کر کے ان کو ایزا نہ ہو. اس طرح نہیں کہ آپ چینا جھپٹی کریں کہ اب بھائی وہ الیاس نے بولا تو اب تو پاؤں کھینچ کے اپنے منہ تک لے جاؤں گا اور چوموں گا اور وہ بیچارے پچاڑ کھا کے گرے. تو یہ تعظیم نہیں ہے، یہ تو توہین ہو جائے گی. تو ترکیب سے بیٹھ کر جس طرح بھی ممکنہ صورت میں ان کے چومے، اگر یہ پھر بھی نہ چوم پائے تو جب لیٹے نا تو موقع پا کر اس وقت ان کے پاؤں چوم لیں، چومنا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب یہ تبدیلی دیکھیں گے میں یقین مانے ان پر بہت اثر پڑے گا. یعنی یہ پھر پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیا سیکھ کر آئے، بلکہ دیکھ لیں گے کہ یہ سیکھ کر آیا ہے. یہ آج تک اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی ہم سے، آج یہ ہمارے ہاتھ پہ چوم رہا، السلام علیکم کہہ رہا ہے. واقعی یہ بہت اچھی جگہ گیا تھا، بہت پیاری جگہ اس نے اعتکاف کیا. اور دعوت اسلامی والے بہت بھلے لوگ ہیں کہ میرے بدتمیز بیٹے کو ہم 22 سال ہو گئے اس کی عمر، ہم نہیں سدھار سکے، اور ان لوگوں نے یہ چند روز میں اس کو مطلب ایسا بنا کر بھیج دیا ہمارے پاس. تو اس طرح وہ بھی مائل ہوں گے، اور آپ ان کو مائل بھی کریں، ابو کو بھی اجتماع میں لائیں، امی کو اس طرح بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں، بہن کو بھی اس طرح اجتماع میں بھیجیں. تو اس طرح جب آپ کے اخلاق صحیح ہو جائے نا، یہ جب آپ یہ ترکیب کر لیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابو نماز نہیں پڑھتے، بالفرض نہیں پڑھتے، تو یہ ہاتھ پاؤں چومیں گے تو متاثر تو انشاءاللہ یہ ہوں گے. اب موقع پا کر آپ رونا شروع کر دیں، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، بیٹا کیوں روتا ہے؟ بس ابو آپ نماز شروع کر دیجئے، امی نماز، باجی نماز، بھیا نماز. تو آپ رونا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ مجھ تک اگر پہنچ جائیں تو مجھے بتا دینا، یا لکھ کر باہر ہیں پھر
हमारी मजलिस को मदनी तरबियत गाह को जमा करवा देना। ऐसी बहारें देखेंगे। आप जाते ही इंशाअल्लाह अगर मेरी इस हिकमत अमली और मेरे इस मदनी फूल पर अमल करेंगे, अल्लाह करेगा आपके घर में नमाजों का दौरा हो जाएगा और इंशाअल्लाह भूत पलित सब भाग जाएंगे। इंशाअल्लाह अमन कायम हो जाएगा। नातें, तिलावतें, अल्लाह अल्लाह का जिक्र होगा, दुरूद और सलाम का सिलसिला होगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कैसी इसकी बरकतें जाहिर होती है और घर अमन का इंशाअल्लाह गेवारा बन जाएगा। तो तरकीब करेंगे ना, है ना? ये एम लेके जाए कि अब्बू को नमाजी बनाना है, अम्मी को नमाजी बनाना है, भाई बहन को अगर ये नमाजी नहीं है सब इनको नमाजी बनाना है, दादी को भी नमाजी बनाना है, दादा जान को भी नमाज बनाना है, नाना जान को भी नहीं, नानी जान को भी, सबको नमाजी बनाना है। अगर आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बेटी नमाज नहीं पढ़ती तो इनको भी नमाजी बनाना है अगर आपकी उम्र ऐसी है तो। मगर वही हाथ जोड़कर यानी तरकीब से, हिकमत अमली से, प्यार से रो कर धो कर मनाना है कि बस आपने नमाज पढ़ी। लेकिन ये एक बार कह देंगे और फिर ये कि आप हरफ गलत तक की तरफ भुला दें तो फिर मुश्किल है। जब जब ये गफलत तारी हो तो आपको इनको याद दिलाना है। अब ऐसा मत करना कि फजर के वक्त आप खुद सोए पड़े हो और मसला खड़ा कर दे, फिर आपका असर पड़ेगा नहीं कि ये खुद तो सोया पड़ोगा, हमको बोलता है नमाज पढ़ो। तो आपने भी अपना एहतमाम करना है। तो अब इसके लिए वो रात की जो मंडलियां हैं ना, रात की चौपालें आपको खत्म करनी पड़ेंगी, जल्दी सोना पड़ेगा। तो मदनी इनाम है भी ये कि 2 घंटे में इशा की नमाज के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर घर चला जाए। जल्दी सोएंगे तो इंशाअल्लाह तहज्जुद के लिए भी तरकीब मुमकिन है। अब तहज्जुद पढ़ेंगे तो घर वाले हैरान ले जाएंगे कि ये जुम्मे की नमाज के लिए इसको धक्के मार के निकालते थे, आज ये तहज्जुद पढ़ने लगा है, ये बहुत अच्छी जगह है। तो इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो अभी तो जोश में आप नियतें कर रहे हैं, अल्लाह करे कि इनकी भी नियतों की लाज रही है। तो अब ये कि हदफ आपने मुझे फाइनल नहीं दिया कि इस रमजान से लेकर आइंदा रमजान तक आप कितने नमाजी बनाएंगे? 112 जज्बाती फिगर है। एक फिगर होगा तो आपको फिक्र रहेगी ना कि मेरे को इतने तो नमाजी बनाने, फिर मजीद जितने बना सके। 26 12। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो आवाजें आ रही हैं इनमें 12 का नुमाया नारा है, अदद हमको 12 का क्यों होना प्यारा, कि थी 12वीं जब के सरकार आए। अच्छा, ये 12 नमाजी आपने बनाने। अब देखें, इसमें हुक्म शरई बता दूं कि कोई नमाज नहीं पढ़ता और आपका ज़न्ने गालिब है कि मैं बोलूंगा तो ये नमाज पढ़ लेगा, नमाज नहीं पढ़ रहा है, मैं बोलूंगा तो ये नमाज पढ़ लेगा, तो अब तो आप पर वाजिब हो जाएगा कि इसको बोलेंगे नमाज पढ़ो। अगर अब नहीं बोलेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो ये 12 का अदद तो वो है कि जिन पर आपका ज़न्ने गालिब नहीं है ना 12। बाकी ये तो 12 लाख भी अगर बिल फर्ज ऐसे हैं कि जो ही आप बोलोगे नमाजी बन जाएगा, जो ही आप बोलोगे तो 12 लाख भी थोड़े नमाजी बनाना इनको, वो तो आप पर वाजिब है। एक मिसाल दी मैंने। तो 12 लिए कि अब आपने वाजिब होने के अलावा 12 मुसलमानों को नमाजी बनाना है, इसमें घर वाले भी शामिल हैं। बाहर वालों को आसान होता है, घर वालों को ज़रा दुश्वार होता है नमाजी बनाने से। घर में अपने अखलाक जो है ना, ये घर वाले जानते होते हैं। तो अल्लाह करे घर में अखलाक हमारे दुरुस्त हो जाए, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, लैलतुल कद्र के फजाइल का सिलसिला चल रहा था। हुजूर, आपने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र सारा साल घूमती है। इसी तरह बाज़ के अक़वाल इस तरह है कि 21वीं, 25वीं, 27वीं। तो इसको पोशीदा रखने में हिकमत क्या है? देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सुन्नत करीमा है कि उसने बाज़ अहम तरीन मुआमलात को अपनी मशीयत से बंदों पर
پوشیدہ رکھا. جیسا کہ منقول ہے اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو، اسی سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے. متعدد احادیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے. مثلا قیامت کے روز ایک بدکار عورت صرف اس نیکی کے عوض بخش دی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا. اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کر نہ بیٹھے، بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے، کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا. لہذا وہ ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے. اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو بندوں میں اسی لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہو، وہ ولی اللہ ہو. اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا ادب و تعظیم کرنا سیکھ لیں گے تو بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سنور جائے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے. اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت کریں. اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں. اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں. قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں. اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں. اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا، یعنی بیچ کی نماز کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں. اور قبول توبہ کو بھی پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے. اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے. اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں. دوسرے یہ کہ گویا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا. بس اس سبب سے میں نے اسے یعنی شب قدر کو پوشیدہ رکھا. تو یہ حکمتیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول